سورۃ النساء مدنی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے 92 نمبر پر ہے۔ بعد الممتحنہ نازل ہو چکی ہے۔ ربط اسمی یہ ہے، سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ سے یہ دعا کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے۔ سورۃ بقرہ میں فرمایا، لا نعبد البقر کما یعبد الیہود ولا نستعین منہ، ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے جس طرح کہ یہود گائے کی عبادت کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر سورۃ آل عمران میں اسی مضمون پر ترقی تھی کہ لا نعبد آل عمران کما یعبد النصارى ولا نستعین منہ، ہم آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے نہ اس سے مدد مانگیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ اب سورۃ النساء میں فرماتے ہیں، لأن عبادت غیر اللہ ظلم ولا نظلم قط حتی علی النساء، اس لیے غیر اللہ کی عبادت یہ ظلم عظیم ہے، ہم تو عورتوں پر ظلم نہیں کرتے تو اللہ پر کس طرح ظلم کریں گے۔ یہ ہے ربط اسمی۔ ربط معنوی یہ ہے کہ ما قبل صورت ختم ہوا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ما قبل صورت کا اختتام ہوا تقوی پر، تو اس صورت کی افتتاح ہو رہی ہے تقوی پر۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ما قبل اصول اربعہ ذکر تھے، اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اجتماعیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب یہاں پر ان اصول کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں جو اجتماعیت میں مفید اور ممد ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ما قبل عقیدے کا اصلاح ذکر ہوا، اس صورت میں معاشرے کا اصلاح ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ما قبل منعوم علیہم کی تفصیل تھی، اور اب یہاں پر ان منعوم علیہم کا تذکرہ ہے۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ ما قبل تنظیم کے اصلاح کے لیے کچھ قوانین ذکر تھے، اس صورت کے اندر راعی اور رعیت کے لیے کچھ قوانین اور احکام ذکر ہے، یعنی رعیت کس طرح زندگی گزارے گی اور بادشاہ سلطان وہ کس طرح ان کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کرے گا، ان تفصیلی قوانین کا ذکر ہے سورۃ النساء میں۔ دعوی صورت بیان ان قوانین کا جس سے معاشرے کا اصلاح ہوتا ہے، وہ قوانین اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ صورت کا تقسیم اور اجمالی خلاصہ، یہ صورت 3 حصوں پر منقسم ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 57 تک، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہاں تک ہے۔ اس میں ان قوانین کا تذکرہ ہے جس کا تعلق رعیت کے ساتھ ہے، جس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ یتیم کے ساتھ ظلم نہ کرو، عورتوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، جو کم عقل ہے احمق ہے ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 135 تک ہے، اس میں ان قوانین کا ذکر ہے جس کا تعلق راعی کے ساتھ ہے، 9 احکام سلطانیہ اس کا تذکرہ ہے۔ اور چوتھا حصہ، تیسرا حصہ آیت نمبر 135 سے لے کر آخر تک ہے، اس میں منافقین کے خباثتوں کا تذکرہ ہے،
یہودیوں کے خباثتوں کا تذکرہ ہے، اسی طرح درمیان میں ایمان والوں کو بھی زواجر ہے۔ یا ایھا الناس، یہ پہلی آیت اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے لبراءۃ الاستحلال۔ یا ایھا الناس، ہے لوگو، اتقوا ربکم، ڈرتے رہو اپنے رب سے۔ تم معاشرے میں اصلاح تب کر سکو گے جب تمہارے دل میں تقوی ہو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک شخص سے۔ حضرت بابا آدم علیہ السلام کے اولاد ہو تم سب، کیوں ایک دوسروں پر ظلم کرتے ہو؟ یا من نفس واحدۃ، ایک جن سے، وخلق منہا زوجہا، پیدا فرمایا اللہ نے اس جن سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، اس کی بیوی کو اللہ نے اس کے جن سے پیدا کیا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم کو اللہ نے ایک شخص سے پیدا کیا، بابا آدم کے اولاد ہو۔ وخلق منہا زوجہا، اسی سے اللہ نے اس کی بیوی پیدا فرمایا، لیکن یہ پیدائش بطور تولید کے نہیں تھی۔ دوسری توجہ یہ ہے من نفس واحدہ، من جنس واحدہ، نر اور مادہ کا جنس ایک ہے۔ وخلق منہا زوجہا، اسی جنس سے اللہ نے اس کی بیوی پیدا فرمائی ہے۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پلایا اللہ نے ان دونوں سے بہت سے مرد، ونساء، بہت سے عورتیں۔ دیکھو یہاں پر رجالن کے ساتھ کثیر کا لفظ ذکر کیا اور نساء کے ساتھ کثیر کا لفظ ذکر نہیں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کثرت اور قلت تو معلوم ہوتا ہے کہ جب آدمی سامنے ہو، اور عورتوں کو حکم یہ کہ وہ گھر میں رہے، وہ الیق بالحجاب ہوا کرتی ہے۔ آج کل سروے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں زیادہ ہے بنسبت مردوں کے۔ یہ سروے کیوں لوگوں کو اس کا پتہ چلا کہ عورتیں زیادہ ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں عورتیں بے حجاب ہے، بے پردگی کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ اس وجہ سے تو سروے سے معلوم ہوا کہ عورتیں زیادہ ہے بنسبت مردوں کے، اور اپنی حقوق مانگتی ہے۔ غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ ایک عجیب شخصیت گزرے تھے، بلکہ متکلم اسلام اگر ان کو کہا جائے تو یہ کم نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اسمبلی ہال میں ایک عورت نے کہا کہ ہم میں اور مردوں میں کیا فرق ہے؟ تو غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ نے اپنا واسکٹ اتار دیا اور فرمایا قمیص بھی اتارتا ہو، آؤ پتہ چل جائے گا کہ ہم میں اور عورتوں میں کیا فرق ہے۔ عورت کو اللہ نے پیدا فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ گھر میں رہے۔ جب وہ گھر میں رہے گی تو یہ اس کے لیے زیادہ لائق ہے۔ اس وجہ سے نساء کے ساتھ کثیر کا لفظ اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہو اللہ سے، الَّذِي، وہ ذات، تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے رہتے ہو۔ تم یہ کہتے ہو اللہ کا واسطہ میرا حق دو، جس کے ساتھ، جس کے نام سے تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو اسی ذات سے ڈرو۔ والارحام، واتقوا قطع الارحام، اپنے آپ کو بچاؤ رشتوں کے توڑنے سے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ ہی تمہارے اوپر رقیباً نگران ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، یہ پہلی آیت میں نے ذکر کی کہ یہ لبراءۃ الاستحلال، براءۃ الاستحلال کہا جاتا ہے کہ جو مؤلفین ہوتے ہیں یہ مقدمہ میں کوئی ایسا لفظ ذکر کرتے ہیں جس سے کتاب میں جو پورا مضمون ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایسا لفظ ذکر فرمایا تقوی کا کہ پورے سورت میں جو مضمون ہے، اصلاح معاشرہ سے متعلق جو قوانین ذکر ہے، اس پر عمل تبھی ہو سکتا ہے جب آدمی کے دل میں خوف الہی ہو۔ وآتوا الیتامی اموالہم، پہلا قانون الاجتناب،
عن اموال الیتامى، یتیموں کے مال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وآتوا الیتامى، دیتے رہو یتیموں کو اموالہم، ان کے اموال۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ولا تتبدلوا، نہ لو الخبیث ناپاک مال بالطیب، پاک مال کے بدلے میں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مثال کے طور پر بکری ہے لیکن وہ عمدہ نہیں ہے، آپ کے زیر پرورش ایک یتیم ہے، اس کی ملکیت میں بکری ہے، وہ عمدہ ہے، آپ ایسا کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، یتیم کا عمدہ بکری خود لیتے ہو اور اس کو وہ ردی بکری دے دیتے ہو۔ تو اب تم نے کیا کیا؟ وَلَا تَتَبَدَّلُوا، تم نے لے لیا الخبیث، ناپاک مال کو۔ یہ جو یتیم کا مال ہے یہ تمہارے لیے ناپاک ہے کیونکہ یہ حرام ہے۔ بالطیب، پاک مال کے بدلے میں تمہارا جو مال ہے اگرچہ وہ ردی کیوں نہیں ہے لیکن وہ پاک ہے کیونکہ وہ حلال ہے۔ تم نے حرام مال لے لیا، اس کے بدلے میں پاک مال دے دیا کیونکہ اس یتیم کا مال تمہارے لیے حرام تھا۔ ایک توجیہ ہے۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا، دوسری توجیہ یہ ہے تبدیل نہ کرو تم الخبیث، ردی مال کو، بالطیب، جید مال کے بدلے میں۔ تم اپنا ردی مال لیتے ہو، اس کا جید مال لیتے ہو، ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، نہ کھاؤ تم ان کے اموال کو، إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ مُضَافَةً مع أَمْوَالِكُمْ، اس حال میں کہ وہ تمہارے مال کے ساتھ ملے ہوئے ہے، تمہارا مال اور اس کا مال مخلوط ہے، تم اس خلط سے غلط فائدہ اٹھا کر اس کا مال کھا لیتے ہو، ایسا نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑی گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، دوسرا قانون العدل فی نکاح الیتامى، یتیم عورتوں کے ساتھ عدل کرو۔ اگر تمہارے رشتہ داروں میں کوئی بچی یتیم ہو چکی ہے اور تم انصاف کر سکتے ہو تو اس کو نکاح میں لو، لیکن عدل سے کام لو۔ اگر تم عدل نہیں کر سکتے، صرف نکاح کرتے ہو مال کے حصول کے لیے، جائیداد کے حصول کے لیے، تو ایسا نہ کرو۔ العدل فی نکاح الیتامى، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈرتے ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامى، یتیم بچیوں کے بارے میں، فَانْكِحُوا، پس نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو حلال ہے تمہارے لیے، من النساء، اور عورتوں سے جو یتیموں کے علاوہ ہو، ما طاب لکم، جو حلال ہے تمہارے لیے، ان سے نکاح کرو۔ مثنی و ثلاثہ و رباع، مثنی دو دو سے، و ثلاثہ تین تین سے، و رباع چار چار سے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی چار عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ مثنی و ثلاث و رباع، لیکن فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے حقوقی واجب میں، فَوَاحِدَةً فَاخْتَارُوا وَاحِدَةً فَاكْتَفُوا وَاحِدَةً، بس ایک پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یہ اکتفا کرو اس پر کہ مالک ہے تمہارے دایاں ہاتھ، تمہاری لونڈی ہے، اسی سے اپنی خواہش پوری کرو۔ ذالک ادنی، ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنا زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا، کہ تم ظلم نہیں کرو گے۔ تم نے نکاح کیا لیکن
اب دو بیوی کے آپس میں تم ظلم کرتے ہو، انصاف نہیں کرتے، تو پھر ایک ہی عورت پر اکتفا کرو، ایک ہی عورت پر گزارا کرو۔ اس آیت میں فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو انصاف نہ کرنے کا تو ایک عورت پر اکتفا کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 129 نکالیے، آیت نمبر 129 وہاں پر ہے کہ تم کبھی انصاف نہیں کر سکتے ہو۔ یہاں پر فرمایا اگر تمہیں خوف ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عدل دو قسم پر ہے، ایک ہے عدل اختیاری، دوم ہے عدل غیر اختیاری۔ یہاں پر عدل اختیاری کا تذکرہ ہے، یعنی حقوقی واجبہ جو کہ حقوقی زوجیت ہے۔ حقوقی زوجیت میں اگر تم کوتاہی کرو گے تو ایک ہی پر اکتفا کرو۔ البتہ ایک دوسرا عدل غیر اختیاری ہے کہ ایک کے طرف آپ کا طبعی اعلان ہو، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، تیسرا قانون اعطاء المہور۔ ایک عورت کو آپ نے طلاق دے دیا، اب اس کو اس کا مہر ادا کرو، یا ایک عورت کے ساتھ آپ نے نکاح کر لیا، مہر کے بدلے میں اس کو اس کا مہر عطا کرو۔ ہاں اگر وہ معاف کر دے تو الگ بات ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، دے دو النساء عورتوں کو صدقاتہن ان کے مہر، نحلاً خوشی سے دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ خوشی سے تمہارے لیے معاف کرے، عن شیء منہ، کچھ حصہ اس مہر سے، نفساً خوشی کے ساتھ، یعنی نفساً طیبات انفسہن، کہ وہ خوش ہو اپنی خوشی سے کچھ حصہ معاف کرے گے، یہ نہ ہو کہ تم انہیں ترغیبات دو کہ معاف کرو، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، اپنی خوشی سے معاف کرے۔ فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، فَكُلُوا، پس کھاؤ تم اس کو، ہنیئًا مزے لے لے کر، مریئًا ہنیئًا مزے لے لے کر، مریئًا بے خوف ہو کر، پھر بے خوف ہو کر اس کو کھاؤ، مزے لے لے کر اس کو کھاؤ۔ ہنیئًا مریئًا اس کے کئی ترجمے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے ہنیئًا، ہنیئًا آسانی کے ساتھ ہضم ہونے والا، مریئًا اچھے انجام والا، اس میں کوئی ضرر و نقصان نہیں ہوگا۔ یا ہنیئًا، علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہنیئًا دنیا میں اس کے کھانے کا مطالبہ نہیں ہے، مریئًا آخرت میں تاوان بھی نہیں ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، چوتھا قانون حفظ اموال السفہاء، تمہارے پرورش میں بیوقوف ہے، ناسمجھ ہے، کم عقل ہے، انہیں ان کا مال حوالہ نہ کرو۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، نہ دو تم السفہاء ناسمجھ لوگوں کو، اموالکم ان کے اموال، التی وہ مال، جعل اللہ لکم کہ بنایا اللہ نے تمہارے لیے، قیاماً زندگی کے گزران کا سبب، وارزقوہم فیہا انہیں خوراک دیا کرو، فیہا اس مال میں سے، کہ وقسوم انہیں لباس دیا کرو، جوڑا جامہ دیا کرو،
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے کہو تم قولا معروفا، بات تسلی والا، قول معروف تسلی والا بات، کہ جب تم سمجھدار ہو جائیں گے یہ تمہارے مال ہے، تمہیں ہم عطا کریں گے، ایسے انداز سے تم بات کرو۔ قیاماً، اس کا ایک معنی یہ ہے قیاما لابدانکم، یہ تمہارے بدن کے پرورش کا ذریعہ مال، یا قیاماً یہ تمہاری زندگی کا سبب ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، امتحان لیا کرو، الیتامى یتیموں سے۔ اب تو یہ یتیم نہیں ہے، بالغ ہو گئے، لیکن یہ بے اعتباری مکان کے فرمایا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ النکاح، نکاح کے وقت تک، یا مراد اس سے رشد ہے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم نے محسوس کیے ان سے رشدًا عقل مندی، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، دے دو ان کو ان کے اموال۔ کیا مطلب؟ ان سے امتحان لو، ان کو کچھ رقم دو کہ بچے سے کچھ لو، پھر دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ اگر وہ دکان جاتا ہے، فضول چیزیں خریدتا ہے، تو معلوم ہوا ابھی اس میں رشد پیدا نہیں ہوا ہے۔ اگر اس سے اچھی چیزیں خرید لیتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں رشد پیدا ہو گیا۔ رشد، علامہ مدارک فرماتے اصلاح فی المعاملات، معاملات میں اس کے اندر عقل مندی پیدا ہو جائے تو انہیں ان کے اموال واپس کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، نہ کھاؤ تم ان اموال کو اسرافاً ضرورت سے زائد، وَبِدَارًا جلدی جلدی، أَن يَكْبَرُوا مِنْ أَن يَكْبَرُوا، اس ڈر سے کہ یہ بڑے ہو جائیں گے۔ تم زیادہ زیادہ ان پر خرچ کرتے ہو تاکہ ان کے اموال ختم ہو جائے اور کل یہ ہمارا مقابلہ نہ کر سکے، کیونکہ اگر یہ مال والا ہو تو یہ پھر تو ہمارا عزیز بنے گا، ہمارا مقابلہ کرے گا، ایسا نہ کرو۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، جو شخص یتیم کے مال سے بے پرواہ ہو، فَلْيَسْتَعْفِفْ، چاہیے کہ بچائے وہ اپنے آپ کو یتیم کے مال سے، بطور قرض کے بھی نہ لے۔ غنی بمانا بے پرواہ۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، جو محتاج ہو یتیم کے مال کے طرف تو قرض مال لے لے ان سے، یا بطور مضاربت کے لے اس پر تجارت شروع کرے۔ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، چاہیے کہ وہ کھائے وہ بالمعروف، شرعی قواعد کے مطابق، جو مضاربت کی اصول ہے، جو مشارکت کی اصول ہے، جو قرض کی اصول ہے، اسی کے مطابق اس کو استعمال کرے۔ یہاں پر اشکال تھا، وہ ترجمے سے ختم ہو گیا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم دینے لگو ان کو ان کے اموال، فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، ان پر گواہ بناؤ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کافی اللہ حساب کرنے والا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، پانچواں قانون، ایتاء الحق لمن هو اہلہ، اسے حق دو، لمن هو اہلہ، جو حق لینے کا اہل ہو۔ للرجال، مردوں کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس مال میں سے، ترک الوالدان والاقربون، جو ماں باپ نے چھوڑے، رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور ان سے عورتوں کے نصیب، حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس سے جو والدین نے چھوڑا ہے، والاقربون، قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، مما قل منہ او کثر، چاہے کم مال ہو یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، حصہ ہے مقرر۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہو جائے القسمت، تقسیم کے وقت، اولو القربى، قریبی رشتہ دار، والیتامى، یتیم، والمساکین، غریب، فارزقوہم منہ،
انہیں بھی خوراک دو اس مال میں سے، وقولوا لهم قولا معروفا، کہو ان سے قولا معروفا، بات اچھی شرعی قوانین کے موافق۔ دیکھیے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ جب حصے مقرر نہیں ہوئے تھے تو آپ وراثت کے مال میں سے یتیم کو بھی، قریبی رشتہ دار کو بھی ویسے دے سکتے تھے۔ ان کا قول ہے نسخ کا، لیکن امام المفسرین علامہ حسین علی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اگر اس کو حکمی وجوبی مانا جائے تو پھر تو نسخ کا احتمال ہے، لیکن اگر حکمی وجوبی نہ مانا جائے تو پھر نسخ کا احتمال ختم ہو جاتا ہے۔ اس آیت کے 3 شقیں ہیں۔ پہلا شق یہ ہے کہ یہ امر استحبابی ہے، فارزقوہم من، یہ امر استحبابی ہے۔ اس آیت میں جو اولو القربہ کا ذکر ہے، اس سے مراد قریبی رشتہ دار غیر وارث، قریبی رشتہ دار غیر وارث جو وارث نہ ہو، اور یتامى اور مساکین، اس سے عام مساکین مراد ہے کہ کوئی ایسا رشتہ دار آئے جو وارث نہیں ہے، کوئی یتیم آئے جو غیر وارث ہے، تو فارزقوہم من، انہیں اس وراثت کے مال میں سے کچھ دو، لیکن یہ حکم مشروط بشرطین ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ورثاء میں کوئی غائب نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کوئی نابالغ نہ ہو۔ اس توجیہ کے مطابق یہ حکم استحبابی ہوا۔ تو ظاہر بات ہے اس توجیہ کے مطابق اگر اس کو وجوبی حکم مانا جائے تو پھر یہ منسوخ ہوگا، لیکن اگر اس کو حکم استحبابی مانا جائے تو پھر یہ منسوخ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا حکم باقی رہے گا، اور وہ حکم ہے استحباب۔ دوسری توجیہ یہ ہے اولی القربہ، اس سے مراد رشتہ دار ورثاء مراد ہے، اور یتامى سے عام مراد نہیں ہے، بلکہ انہی قریبی رشتہ داروں میں سے کچھ بچے ایسے ہو جو یتیم ہے، تو یہ ہے تخصیص بعد التعمیم۔ مطلب یہ ہے کہ مال بہت زیادہ ہے اور تقسیم بیک وقت ممکن نہیں ہے، یہ غریب آئے تمہارے پاس تو اس کو کچھ حصہ دو، اور اس سے کہو کہ آپ کا حصہ میں لوں گا۔ مثلا آپ نے ان کو 5000 دی، ان سے کہو کہ 5000 روپے جو آپ کے حصے میں آتا تھا وہ میں لوں گا اور مابقیہ تمہیں دوں گا۔ یہ 2 احکام ہو گئے، یہ دونوں مستحب ہیں۔ تیسرا حکم وجوبی ہے کہ ان کو ترکہ سے کچھ رقم دو اور بقیہ کا کٹائی کرو، کہ اس کی مابقیہ میں کاٹ دوں گا۔ ابن عاشور رحم اللہ نے اس کے جواز کا قول کیا ہے کہ بنا بر ضرورت اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ زَجَرَ، چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، اگر چھوڑ بیٹھے وہ اپنی پیچھے سے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، اپنے ننھے منھے کمزور بچے، خَافُوا عَلَيْهِمْ، یہ لوگ ڈرتے ان پر، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہے لوگ بات درست۔ جس طرح اگر تمہارے ننھے منھے بچے یتیم ہو جائے تو تم کیا کہو گے ان کے بارے میں؟ ان کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو گے، تو دوسروں کے یتیموں کے ساتھ بھی عدل کا معاملہ کرو۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، زجر، ان الذين، یقیناً وہ لوگ یاکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامى یتیموں کے اموال، ظلما ظلم کے ساتھ، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یقیناً یہ لوگ اپنے پیٹوں کو برتے آگ سے، وسیصلون سعیرا، ان قریب یہ لوگ داخل ہو جائیں گے سعیرا، جلتی ہوئی آگ میں، گرم آگ میں۔ کتنی بڑی وعید ہے جو یتیموں کے اموال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے پر نظر رکھیں تو جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ رشتہ دار کس طرح ظلم کرتے ہیں، ان کے اموال ہڑپ لیتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ستم کا معاملہ کرتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ
اپنے پیٹوں کو بھر دیتے ہیں آگ سے۔ دوسرے قسم کے وہ ظالم لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو حاجی بھی ہے، الحاج اپنے ساتھ لکھتے ہیں، الحاج اپنے ساتھ لکھتے ہیں، تبلیغی اپنے ساتھ لکھتے ہیں، دیندار اپنے ساتھ لکھتے ہیں، لیکن جب میراث کی باری آ جاتی ہے تو پھر بیٹیوں کو محروم کر دیتا ہے اور کہتا ہے یہ مال میں نے اپنے خون سے، اپنے خون کے پسینے سے کمایا ہے، میں کبھی یہ مال اپنی بیٹیوں کو نہیں دے سکتا۔ تو آپ نے اپنے بیٹیوں کے ساتھ ظلم کر کے بیٹوں کی خیرخواہی چاہی، لیکن اس وجہ سے یہ جو مال ہے، یہ جو بینک بیلنس ہے، دولت ہے، اس وجہ سے آپ اپنے پیٹ کو آگ سے بھریں گے۔ تو اللہ امت مسلمہ کو ان احکام پر عمل کرنے والا بنا دے۔ دو احکام ایسے ہمارے معاشرے میں جو بالکل متروک ہو چکے، ایک پردے کا حکم اور دوسرا میراث کا حکم۔ جو لوگ بیٹیوں کا میراث ہڑپ لیتا ہے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر دیتے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب لوگ داخل ہو جائیں گے جلتی ہوئی آگ میں۔ اللہ امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم سادس، تقسیم الاموال بالفرائض المقدرۃ من اللہ تعالی، کہ مال کو تقسیم کرو انہی شرعی حصوں کے مطابق جو اللہ نے مقرر کیے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ مضبوط حکم فرماتے تمہیں، فی اولادکم، تمہارے اولاد کے بارے میں، مضبوط حکم۔ وصیت اس حکم کو کہا جاتا ہے جس میں نسخ کا احتمال نہ ہو۔ للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر لڑکے کے لیے حصہ ہے، مثل حظ الانثیین، دو لڑکیوں کے حصے کے برابر، لڑکے کو دگنا ملے گا۔ اب بہت سارے لوگ جو مستشرقین ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے اسلام نے عادل انصاف سے کام نہیں لیا۔ ہم ان سے کہتے کیوں؟ کہتے دیکھیے عورت کمزور ہے، انہیں ایک حصہ دیا جاتا ہے، اور لڑکا جو مضبوط ہے انہیں دو حصے دی جاتی ہے، تو یہ تو ظلم ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عقل کے اندھے یہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ عین انصاف ہے۔ عورت کو باپ کے طرف سے بھی حصہ ملتا ہے، اسی طرح شوہر کے طرف سے بھی حصہ ملتا ہے، تو اس سے دو حصے ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ اسلام نے ظلم کا معاملہ نہیں کیا، عدل و انصاف کا معاملہ کیا۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر یہ ساری لڑکیاں فوق اثنتین، دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، بس ان کے 2/3 حصے ہوں گے جو چھوڑا ہے مردے نے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر وہ صرف ایک بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، پس اس کے لیے نصف ہوگا، باقی بقیہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، وَلِأَبَوَيْهِ، ماں باپ کے لیے، ان میں سے ہر ایک کے لیے ان میں سے چٹا حصہ ہے۔ اگر وہ مردہ چھوڑ دے مال، اگر ان کے لیے اولاد ہو، اگر ان کے لیے اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور میراث صرف ان کے ماں باپ لیتے ہو، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، پس اس کی ماں کے لیے الثلث 3 حصہ ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس مردے کے لیے اخوۃ بہن بھائی ہو، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پس اس کے ماں کو چٹا حصہ ملے گا، من بعد وصیہ، وصیت کرنے کے بعد، یوصی بہا، جس کی وصیت کرے وہ، یوصی بہا، او دین بعد ادا الدین، اور قرضے کے ادا کرنے کے بعد۔ دیکھیے پر فرمایا من بعد وصیہ، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے مال کے ساتھ چند احکام متعلق ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے تجہیز و تکفین، دوسرے نمبر پر ہے قرض، تیسرے نمبر پر ہے میراث، اور چوتھے نمبر پر ہے وصیت۔ وصیت کا درجہ چوتھے نمبر پر ہے، اور اس کو پہلے ذکر کیا کیونکہ وصیت میں عام طور پر تکاسل اور کوتاہی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر
اس کو پہلے نمبر پر ذکر کیا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤکم وابناؤکم حکمت حصص۔ ان حصوں کے مقرری کا حکمت کیا ہے؟ آباؤکم وابناؤکم، یہ تمہارے ماں باپ تھے، وابناؤکم تمہارے بیٹے تھے، لا تدرون تم نہیں جانتے تھے، ایہم اقرب لکم نفعا کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے تمہارے لیے اعتبار نفع کے، فریضۃ من اللہ، یہ حصہ مقرر ہے اللہ کی طرف سے، ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ ہی ہے جاننے والے حکمت والا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، وَلَكُمْ تمہارے لیے نصف ما ترک ازواجکم، نصف مال ہے جو چھوڑا ہے ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ان لم یکن لہن ولد، اگر ان کے اولاد نہ ہو، فإن کن لہن ولد، اگر ان کے اولاد ہو، فلکم الربع مما ترکتم من بعد وصیۃ یوصین بہا أو دین، اگر ان کے اولاد ہو تو تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے اس سے جو چھوڑا ہے انہوں نے بعد وصیت کے، یوصین بہا أو دین، کہ جن کی وصیت کی انہوں نے، او دینے اور قرضے کے ادا کرنے کے بعد، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہوگا اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے اولاد نہ ہو، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارے لیے اولاد ہو، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو ان عورتوں کے لیے الثُّمُنُ آٹھواں حصہ ہے اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا ہے وصیت کرنے کے بعد، جس کی وصیت کی گئی ہے، تو سن بہا أو دین، جس کی وصیت کی ہے تم نے، او دینی اور قرضے کے ادا کرنے کے بعد، وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اگر کوئی آدمی مر گیا اور وہ کلالہ ہے، اس کے نہ اصول ہے نہ فروع ہے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اگر تا ایک آدمی یورث، جس کی میراث لی جاتی تھی، کلالتن میراث، کلالتن لا اصول له ولا فروع له، جس کے نہ اصول ہو اور جس کے نہ فروع ہو، وَلَوْ أَخٌ، اس کے لیے اخن بھائی ہو اخیافی، او اخت یا بہن ہو اخیافی، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے السدس چٹا حصہ ہے، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہو، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پس وہ شریک ہوں گے فی الثلث تہائی حصے میں، من بعد وصیت یوصی بہا، بعد وصیت کے جس کی وصیت کی گئی ہے، او دین قرضے کا ادا کرنے کے بعد، غیر مضار، کونوا غیر مضار، نہ ہو جاؤ تم نقصان دینے والے کسی کو، کہ کسی کو کم حصہ دو اور کسی کو زیادہ حصہ دو۔ وصیۃ من اللہ، یہ مضبوط حکم ہے اللہ کے طرف سے، واللہ علیم حکیم، واللہ علیم، اللہ ہی جاننے والے، حلیم بردبار ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے قوانین ہے گے، ومن یطع اللہ ورسولہ، جس نے کہا مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا، یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، داخل فرمائیں گے اللہ ان کو باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوگی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، وذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جس نے نافرمانی کی اللہ کے اس کے رسول کی اعتقاداً، ویتعد حدودہ، تجاوز کیا اس نے حدود اللہ کے قوانین سے، جس نے ضابط خداوندی سے تجاوز کیا، یدخلہ نارا، داخل فرمائیں گے اللہ اس کو آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، ولہم عذاب مہین، اس کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والی۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے احکام سے تجاوز کیا وہ آگ میں داخل ہوگا، ہمیشہ رہے گا۔ اہل سنت والجماعت کے نظریے جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو مخلد فی النار نہیں ہوگا، آگ میں جائے گا، پھر وہاں سے نکالا جائے گا۔ یہاں پر فرمایا خالدن فیہا، تو ہم نے ترجمے میں جواب دے دیا کہ عصیان کا مطلب ہے جس نے اعتقاداً اللہ کے حکم کو نہیں مانا تو اس وجہ سے وہ کافر ہو گیا، اور کافر آدمی جہنم میں ہمیشہ رہتا ہے۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، ساتواں قانون رد الفواحش وتطہیر الانفس، رد الفواحش بے حیائی کی تردید، وتطہیر الانفس اپنی نفوس کو پاک رکھو، واللاتی وہ عورتیں یاتین الفاحشہ، ما قبل عورتوں کے حقوق ذکر ہو گئے،
ایسا نہ ہو کہ اس عورت اس حقوق کی وجہ سے اور اس عدل و انصاف کی وجہ سے کوئی عورت بے حیائی پر اتر آئے۔ واللاتی و عورتیں یاتین الفاحشۃ، جو بدکاری کرے من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، پس گواہ طلب کرو ان پر، اربعۃ منکم، 4 گواہ، منکم تم میں سے، فإن شہدوا اگر انہوں نے گواہی دی، فامسکوہن فی البیوت، پس ان کو روک کے رکھو گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو لے لے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی راستہ نکالے، حتی یتوفاہن الموت، موت اس کو لے لے، یعنی وہ مر جائے اسی کوٹھے کے اندر، اسی گھر کے اندر۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم رجم کے احکام سے پہلے نازل ہوا تھا۔ جب رجم کے احکام نازل ہو گئے، اگر غیر شادی شدہ زنا کرے اس کے احکام نازل ہو گئے سورۃ النور میں، تو پھر یہ آیت منسوخ ہوا۔ لیکن بعض اہل تفسیر فرماتے ہیں یہ حکم منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ حکم سیاستاً ہے۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا اگر کوئی عورت بے حیائی کرے تو تم 4 گواہ ان پر مقرر کرو جو یہ گواہی دے کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک آدمی اپنی بیوی کو دیکھے گا پھر جائے گا لوگوں کو ڈھونڈے گا کہ بھئی تم گواہی کرو اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بہت غیرتی ہے، لیکن اللہ ہم اور تم سے بہت زیادہ غیرتی ہے۔ واللہ اغیر منک ومنی، اللہ مجھ سے تجھ سے زیادہ غیرتی ہے اور میں تجھ سے زیادہ غیرتی ہوں۔ یہ حکم جو اللہ نے فرمایا اس میں حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ ایک عورت اور ایک شوہر کے آپس میں نالگی ہوگی، شوہر اس کو مارے گا پھر کہے گا میں نے اس کو دیکھے غلط کام پر، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ حکم فرمایا ہے۔ واللذان یاتیان منکم فآذوہما، واللذان وہ 2 مرد، یاتیان منکم جو تم میں سے بدکاری پر اتر آئے، فآذوہما پس انہیں تکلیف دو، فإن تابا اگر انہوں نے توبہ کیا، واصلحا اپنے عمل کو درست رکھا، فاعرضوا عنہما پس ان سے منہ موڑو، ان اللہ کان توابا رحیما یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انما التوبۃ یقیناً قبولیت توبہ علی اللہ اللہ کے ذمہ ہے، ازرائے تفضلا للذین ان لوگوں کے واسطے، یعملون السوء جو عمل کرتے بدکاری کا، بجہالت حماقت کی وجہ سے، ثم یتوبون پھر وہ توبہ کرتے، من بعد قریب زمانے میں یعنی قبل الموت، موت سے پہلے، فاولئک یتوب اللہ علیہم یہ لوگ جو اللہ مہربانی فرمائیں گے ان کے اوپر، وکان اللہ علیما حکیما اللہ ہی جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ ولیست التوبۃ نہیں ہے قبولیت توبہ، للذین ان لوگوں کے لیے یعملون سیئات جو اعمال کرتے ہیں برے، حتی اذا حضر احدهم الموت یہاں تک کہ حاضر ہو جائے ان میں سے کسی ایک کو الموت علامات موت، قال پھر وہ کہتا ہے انی تبت الآن میں اب توبہ کرتا ہوں، وللذین ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی، یموتون جو مرتے ہم کفار حال یہ کہ وہ تو تھے کفر کرنے والے، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما یہ لوگ جو ہے تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، 8واں قانون نہیں فی وراثت النساء، کیا مطلب میراث میں مال ملتا ہے عورتیں نہیں ملتی ہے؟ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے بھائی کا بیوی ہے لہٰذا یہ میں لوں گا، میں زیادہ حقدار ہو، تو بھائی جان آپ میراث کا حقدار ہے گے لیکن عورت میراث میں نہیں ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم حلال نہیں ہے تمہارے لیے ان ترثوا النساء کرہا کہ میراث پر لو تم عورتوں کو، کرہن زبردستی کے ساتھ، ولا تعضلوہن تم تنگ نہ کرو ان کو، لتذہبوا تاکہ لو تم ببعض ما آتیتموہن بعض وہ مال جو تم نے ان کو دیے، الا یاتین بفاحشۃ مبینہ مگر یہ کہ وہ کھلی بھی حیائی پر اتر آئے، بد اخلاقی کرے، بدکاری کرے، وعاشروہن بالمعروف حسن معاشرت ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، وعاشروہن ان کے ساتھ زندگی گزارو، بالمعروف اچھے طریقے سے۔ اللہ رب العزت نے سفارش ذکر کی ہے کہ عورتوں کے ساتھ
اچھا سلوک کرو۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچائی کا برتاؤ کرتا ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر ناپسند ہو تمہیں وہ، فَآسَان تَكْرَهُ شَيْئًا علت، پس ان قریب تم ایک چیز کو ناپسند کرو گے۔ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِنَّ، وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور اللہ نے رکھا ہوگا اس میں، خیراً کثیرا، بہت سارے فائدے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اگر تم چاہتے ہو استبدال زوج، کسی عورت کی تبدیلی، مکان زوج، دوسری عورت کی جگہ پر اس کو طلاق دیتے ہو، کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو۔ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو دیو قنطارا، بہت بڑا خزانہ۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس نہ لو ان سے شیئاً کچھ بھی۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اے تم لیتے ان سے بہتاناً، بہتان لگا کر، وَإِثْمًا مُبِينًا، گناہ کر کے واضح۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کس طرح تم لیتے ان سے، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تحقیق افضا بعضکم الی بعض، مل چکے تمہارے بعض کے ساتھ۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، لیا ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد نکاح کے وقت۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، وَلَا تَنْكِحُوا، نکاح نہ کرو، مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، جن کے ساتھ تمہارے آباء و اجداد نے نکاح کیے، من النساء، عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر وہ جو گزر چکا ہے۔ یہ نوّا قانون ہے، نہیں عن اعانت الکبار، اپنے بڑوں کی توہین نہ کرو۔ انہ کان فاحشہ، یقیناً یہ بے حیائی ہے، ومقتا، اللہ کے غصے کا سبب ہے، وساء سبیلا، بہت بری راہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم، یہاں سے 9واں قانون، 10واں قانون ہے نہیں عن نکاح المحرمات، محرمات سے نکاح نہ کرو، ان کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی تم پر نکاح امہاتکم، تمہاری ماؤں کے ساتھ، وبناتکم، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ، واخواتکم، تمہاری بہنیوں کے ساتھ، وعماتکم، تمہاری پھوپھیوں کے ساتھ، وخالاتکم، تمہارے خالاؤں کے ساتھ، وبنات الاخی، بھائی کے بیٹیوں کے ساتھ، بھتیجوں کے ساتھ، وبنات الاختی، بہن کے بیٹیوں کے ساتھ، وامہاتکم اللاتی، ان عورتوں کے ساتھ، ارضعنکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری رضائی ماں ہے، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنوں کے ساتھ، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری ساس کے ساتھ، تمہاری بیویوں کے ماؤں کے ساتھ، یعنی تمہاری ساس کے ساتھ، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور ان لڑکیوں کے ساتھ، اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، جو تمہاری پرورش میں ہے، جو لڑکیاں تمہارے پرورش میں ہیں، من نسائکم اللَّاتِي، ان عورتوں میں سے، دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم نے دخول کیا ہے، ان کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے ان سے دخول نہیں کیا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بعد طلاقہن، ان کو طلاق دو تو پھر ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ مثلا ایک عورت ہے، کسی کی نکاح میں ہے، اور ان کے ساتھ پہلے شوہر سے کوئی بیٹی بھی آ گئی ہے، تم نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا تو اس کی بیٹی سے پھر نکاح کرنا حرام ہوگا۔ اگر تم نے صرف نکاح کیا پھر فوراً طلاق دے دیا، پھر اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ وحلائل ابنائکم، وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، اور تمہارے بیٹوں کے بیوی کے ساتھ، الذین من اصلابکم، وہ بیٹے جو تمہارے سگے بیٹے ہو۔ اگر تم نے کسی کو منہ بولا بیٹا کہا ہے، اگر وہ اس کو طلاق دے تو پھر تم اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، حرام کی گئی تم پر کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو نکاح میں،
الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزر چکا ہے زمانے جاہلیت میں. ان اللہ کان غفورا رحیما، یقیناً اللہ ہی ہے بخشنے والا، رحیما بہت بڑا مہربان. والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو شوہروں والی ہے. والمحصنات من النساء، وہ عورتیں جو شوہروں والی ہے. المحصنات حسن سے ہے، حسن قلعے کو کہا جاتا ہے. اور جو عورت شادی شدہ ہو اسے محصنات اس لیے کہتے ہیں کہ وہ شوہر کے قلعہ میں محفوظ رہتی ہے، گناہ سے محفوظ ہوتی ہے. الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ کہ مالک ہے ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ. تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہاری لونڈی ہے تو ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، ان سے تم شہوت پورا کر سکتے ہو. کتاب اللہ علیکم، یہ حکم اللہ کے طرف سے فرض ہو چکی ہے تم پر. احل لکم ما وراء ذالکم، حلال ہے تمہارے لیے ما وراء ذالکم جو ان کے علاوہ ہو. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، اس شرط پر کہ تم طلب کرو ان کو باموالکم، اپنے اموال کے ساتھ. باالساق کے لیے ہے، نکاح کے قید میں لانا چاہتے ہو تو ضرور مہر رکھو. محسنین اس حال میں کہ تم نکاح کرنے والے ہو، غیر مسافین نہ ہو زنا کرنے والے. فمستمتعتم به منہن، پس جس سے فائدہ لیا تم نے بھی اس نکاح کے ساتھ، منہن ان میں سے، ان عورتوں میں سے. فآتوہن اجورہن، پس دو ان کے مہر. فریضۃ یہ مقرر ہے اللہ کے طرف سے. ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. فیما تراضیتم به، اس بارے میں کہ راضی ہو گئے تم بھی اس پر. من بعد الفریضہ، مقرر ہونے کے بعد. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ ہی جاننے والے حکمت والے ہیں. ومن لم یستطع منکم، جو تم میں سے طاقت نہیں رکھتا، ان ینکح المحصنات المؤمنات، کہ وہ نکاح کرے المحصنات المؤمنات، آزاد مؤمنہ عورتوں سے. یہاں پر محصنات بمعنی الحرائر. فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، پس نکاح کرو ان سے کہ مالک ہے تمہارے دائیں ہاتھ. من فتیاتکم المؤمنات، مؤمنہ لڑکیوں میں سے، مؤمنہ لونڈیوں میں سے. یہ قید استحبابی ہے. واللہ عالم بایمانکم، اللہ جانتے تمہارے ایمانوں کو. بعضکم من بعض، تمہارے بعض سے پیدا ہوئے، تم ایک دوسرے کے جنس سے ہو، لہٰذا لونڈی سے نکاح کرنے میں عار نہ سمجھو. فانکحوہن، بس نکاح کرو ان سے باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ. وآتوہن اجورہن، دو ان کو ان کے مہر. بالمعروف، رواج کے مطابق. محسنات، یا اچھے طریقے سے. محسنات اس حال میں کہ وہ نکاح کے قید میں آنا چاہتی ہو. غیر مسافحات، زنا کرنے والی نہ ہو، ظاہراً زنا کرنے والی نہ ہو. عورتوں میں چونکہ یہ زنا کی صفت عام ہوتی ہے، عورتوں میں سے پھر لنڈیوں میں، اس وجہ سے ان کی صفات میں ذکر ہو گئی. ولا متخذات اخدان، نہ بنانے والی ہو اخدان چھپے ہوئے دوست. اخدان چھپے ہوئے دوست. نہ ظاہراً زنا کرنے والی ہو، نہ خفیتاً زنا کرنے والی ہو. فَإِذَا أُحْسِنَّا، جب وہ منکوحہ ہو گئی. فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، اگر انہوں نے بے حیائی کے ارتکاب کیا. فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، بس ان پر سزا ہے ادا وہ جو آزاد عورتوں پر ہے سزاؤں میں سے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ باندیوں کے ساتھ نکاح کرنا اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہو العنت، شہوت سے، منکم تم میں سے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ صبر کرو تم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرو. واللہ غفور الرحیم، اللہ ہی بخشنے والے مہربان ہے. یرید اللہ، یہاں سے ترغیب ہے ان احکام کا جو ذکر ہو گئے، ترغیب الی تعمیل الاحکام. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، یبین لکم، کہ بیان کرے تمہارے سامنے احکام. وَيَهْدِيَكُمْ، تمہیں چلائے سنن الذین، ان لوگوں کے طریقوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر مہربانی فرمائے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ ہی جاننے والے حکمت والے ہیں. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ ارادہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر مہربانی فرمائے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ، چاہتے وہ لوگ، يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو تابعداری کرتے شہوات کا. أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، یہ کہ ہٹ جاؤ تم، مَيْلًا عَظِيمًا،
بہت یہ کہ ہٹ جاؤ تم میلن عظیما بہت بڑا ہٹ جانا، اللہ کے احکام کو چھوڑ بیٹھو، یہ ارادہ ہے شیطان کا۔ یرید اللہ، وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یخفف عنکم کہ تمہارے اوپر آسانی فرمائے، وخلق الانسان ضعیفا، ذکر علت، انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور، اپنے نفس پر اس کو قابو نہیں ہے، اس لیے اللہ نے رخصت اور اجازت دے دی کہ تم لنڈی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتے ہو۔ یہاں تک 10 قوانین ذکر ہو گئے جن کا تعلق ہے رعیت کے ساتھ، اور باقی قوانین انشاءاللہ بعد میں ذکر کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔